الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گوار دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. یعنی جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ علم کی مجالس سے اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں. اگر وہ کافر ہوں یا منافق ہوں تو بہت زیادہ سخت کافر ہوتے ہیں، سخت منافق ہوتے ہیں، ان میں شدت پائی جاتی ہے. اور اگر یہ مومن ہو تو ایمان میں بھی بہت پختہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. سادہ کاغذ پر جو چیز لکھ دی جائے وہ آسانی سے نظر آتی ہے. اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، اور اگر کافر ہوں یا منافق ہوں، بدعقیدہ ہوں تو اس میں پختہ ہوتے ہیں. اسی لیے آج کل یہودی عیسائی مشنریز اور قادیانی اور دیگر جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، جو صلاۃ السلام کے منکر ہیں، محفل میلاد کے منکر ہیں اور اہل سنت کے مخالف ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کام کریں. ان کے غریب بچوں کو وہ اپنے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، اپنے مشنریز میں داخل کرتے ہیں، ان کے والدین کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کو جو وہ پلا دیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں، اور انہیں پھر وہ دہشت گرد بناتے ہیں، اسلام کا منکر بناتے ہیں، اہل حق کا مخالف بناتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. شہروں میں تو الحمدللہ کئی شہروں میں اہل سنت کی بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن غریب علاقوں میں یہ مسائل ہیں. بعض دشمنان اسلام تنظیمیں علاج کے بہانے، تعلیم کے بہانے لوگوں کے عقیدے خراب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور مسلمان کو محفوظ فرمائے. الاعراب اشد کفر و نفاقا، دیہاتی گوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور کچھ گنوار دیہاتی وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے تاوان سمجھیں. کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے تو کرتے نہیں. یہ منافقین ہیں، دیہاتی ہیں لیکن منافقین ہیں، تو وہ ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ منافق ہے. تو یہ اس خرچ کو بوجھ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں. یعنی یہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کب بگڑتے ہیں، یہ راستہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو جائے اور کب مسلمان مغلوب ہو جائیں. انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، یعنی یہی رنج میں، بلا میں اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے. یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں میں سے چند دیہاتیوں کو مستثنیٰ کیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ بنی مقرن ہیں، اور کلبی نے کہا کہ وہ اسلم اور غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں. یعنی یہاں پر چند قبیلوں کا ذکر ہے، چند دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو خرچ کریں اسے
اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، صدقہ لے کر آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر، برکت اور مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر جائیں تاکہ حضور کی دعائیں مل جائیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقے کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ لہذا فاتحہ کو بدعت کہنا، ناجائز بتانا قرآن کے خلاف بھی ہے اور حدیث پاک کے خلاف بھی ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں ہاں وہ ان کے لیے قرب کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو ان کے لیے سواریاں نہ تھیں، جس کی وجہ سے وہ جہاد میں نہ جا سکے، تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ رونے لگے۔ تو اگر ہم کوئی نیکی نہ کر سکیں تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے، اور جو نیکی نہ کرنے پر افسوس کرتا ہے اور عذر کی وجہ سے نیکی چھوٹ جائے تو افسوس کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر دین کی خدمت کرے، مدرسے کی، مسجد کی، کوئی کنواں کھدوائے، کوئی غریب کے علاج کے لیے پیسے دے، ہمیں اسے دعاؤں سے نوازنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے مال میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب حضور کے سامنے کوئی بھی صحابی مال خرچ کرتے تو حضور انہیں دعاؤں سے نوازتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔